إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قابل صاحب احترام بزرگوں، بھائیوں اور واجب الاحترام ماں اور بہنوں، مومن کے اندر روحانی قوت جس قدر زیادہ ہوتی ہے اسی قدر اس کے دل میں گناہوں سے نفرت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس قوت میں جس قدر کمی ہوتی جاتی ہے انسان گناہوں کو معمولی اور ہلکا سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں اپنے شاگردوں کو فرمایا کرتے تھے کہ وہ گناہ اور وہ کوتاہیاں جن کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبقات سمجھتے تھے، کبیرہ گناہ سمجھتے تھے، آج تم ان کو اتنا ہلکا سمجھ رہے ہو کہ جیسے کہ کانما وقع الذباب علی انف احدکم، جیسے کہ تم میں سے کسی کے ناک پر مکھی بیٹھ گئی ہو اور اس نے اس کو انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے اڑا دیا ہو. یعنی اس قدر تم ان گناہوں کو ہلکا سمجھنا شروع ہو گئے ہو جن کو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبقات سمجھتے تھے، کبیرہ گناہ سمجھتے تھے، مہلکات اور ہلاک کرنے والے جرائم سمجھتے تھے. وہ گناہ اور وہ کوتاہیاں جن کو معاشرے کے اندر بہت ہی ہلکا سمجھا جا رہا ہے اور روحانی قوت اعمال صالحہ میں کمی کی وجہ سے آج کل ان کو ہلکا سمجھنا تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے جواز کے لیے راہیں تلاش کی جا رہی ہیں اور دلائل ڈھونڈے جا رہے ہیں. انہی میں سے ایک بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ
وہ ہے گانا بجانا۔ گانا بجانا جس کو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں حرام قرار دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، چاروں ائمہ مذاہب نے اس کو حرام قرار دیا۔ ہر دور میں مسلمان، وہ مسلمان جو کتاب و سنت کو فالو کرنے والے ہیں، وہ اس کو حرام قرار دیتے رہے اور اس سے نفرت کرتے رہے۔ آج کل اس کے بارے میں کوتاہی اور سستی کا عالم یہ ہے کہ اس کو صرف یہ نہیں کہ برا سمجھا جائے، بلکہ اس کو روح کی غذا کہا جاتا ہے، اور یہ جملہ عام طور پر بولا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ اس قدر مسلمانوں کی حالت عملی طور پر پتلی ہو چکی ہے کہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، آج اس کو روح کی غذا شمار کیا جا رہا ہے۔ جس کو ہمارے اسلاف روح کی موت قرار دیتے تھے، روحانیت کی موت قرار دیتے تھے، اخلاقیات کو تباہ کرنے والی چیز قرار دیتے تھے، آج اس کو روح کی غذا قرار دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ یہ کس قدر ہمارے اندر کوتاہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمارا یہ جسم مٹی سے پیدا کیا ہے، ہمارا جسم مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس جسم کی بقا کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی صحت و سلامتی کے لیے اللہ جل شانہ نے غذا بھی مٹی سے تیار کی ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ رب العزت کی قدرت کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو جاننا چاہتے ہیں، تو دور جانے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ دلائل مہیا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کھانا جو آپ سامنے رکھ کے کھا رہے ہیں، خواہ وہ روٹی اور چپاتی کی شکل میں ہو، خواہ وہ کیک اور بسکٹ کی شکل میں ہو، خواہ کسی شکل میں بھی کھانا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، وہ سلاد ہو، وہ فروٹ ہو، کوئی بھی کھانا ہو، آپ ذرا اس پہ غور کر لیجئے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے ہم نے غذا مٹی سے پیدا کی، آسمان سے بارش اتاری، بارش نازل کی، اس کے ساتھ زمین کو زندہ کیا، انگوریاں، پھل، سبزیاں اور کھیتیاں اگائیں، جس سے ہم نے آپ کو خوراک مہیا کی۔ لیکن جہاں تک اس روح کا تعلق ہے، اللہ جل شانہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ روح امر ربی ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بہت کم علم عطا کیا گیا۔ اس روح کی غذا بھی اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے اتاری ہے، اور وہ روح کی غذا کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو قرآن پاک کا بیان ہے۔ یہ ہے روح کی غذا، جس کو ہم دوا سمجھتے ہیں، وہ اصل میں دا ہے۔ جس کو ہم باعث تسکین سمجھتے ہیں، اصل میں وہ روگ ہے۔ روح کی شفا، روح کی دوا، روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ معاملہ جس کو معاشرے کے اندر بڑا ہی ہلکا سمجھا جا رہا ہے، اس قدر جس طرح کے بعض سلف نے کہا کہ جس طرح باقی چیزوں کا نشہ ہوتا ہے، اسی طرح گانا گانے کا اور گانا سننے کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ اور آپ کبھی اس بات کا اندازہ لگانا چاہیں تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملکوں میں جب بسوں وغیرہ میں سفر کیا جاتا ہے، ابھی تھوڑی دیر بیٹھتے ہی ہیں تو پیچھے سے آوازیں شروع ہونا، استاد جی گانا لگا دو، ٹیپ آن کر دو۔ ہر آدمی کے پاس اپنا موبائل، اس کے اندر گانے فیڈ کیے ہوئے،
ٹون کی جگہ پہ گانے فیڈ کیے ہوئے، یہ مسلمان کو کس طرح زیب دیتا ہے؟ آج اس کے بارے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر مسلمان اس بات سے متنبہ رہے اور ہوشیار رہے کہ کہیں وہ غلط فہمی میں اپنی روحانیت کو موت کی نیند نہ سلا دے، اپنے اخلاق کو تباہ نہ کر لے، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں مَن یشتری لہو الحدیث، جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں۔ یہ جو لہو الحدیث ہے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قسم اٹھا کر 3 مرتبہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ غیرہ هو الغنا، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، اس لیے کہ گانا بجانا، ان آیات کا شان نزول آپ پڑھ کے دیکھیں کہ یہ گانا بجانا، یہ موسیقی، یہ ساز کیوں شروع کیا گیا؟ یہ اس وقت مشرکین مکہ نے حربہ استعمال کیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، لوگ آپ کے گرد جمع ہوتے قرآن پاک سننے کے لیے، تو انہوں نے قرآن پاک کی سماعت، قرآن پاک کا سماع، قرآن پاک کی مجلس کا توڑ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک بندہ ایران بھیجا۔ اس دور میں موجوسیت کا گڑھ تھا، جہاں سے وہ قصے کہانیاں خرید کے لایا، گانے والی لڑکیاں خرید کے لایا۔ ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کی مجلس ہوتی اور دوسری طرف وہ گانے بجانے کی مجلس رپا کرتے۔ انہوں نے قرآن سے روکنے کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا توڑ کرنے کے لیے انہوں نے گانا بجانا شروع کیا۔ ظاہر بات ہے کہ ایسی مجلسوں میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ بیٹھتے جو ابتدائی طور پر مسلمان ہوئے تھے، ادھر بڑا مجمع ہوتا اور اس پر وہ بڑا فخر کرتے، ہمارا مجمع زیادہ ہے، ہمارا مجمع زیادہ ہے۔ اسلام نے بتلایا صداقت اور حقانیت کا معیار قلت اور کثرت نہیں، صداقت اور حقانیت کا معیار قرآن و حدیث ہے۔ جو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتا ہے وہ حق پر ہے، وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں۔ لیکن اگر اور یہ بات اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیوں کیا انہوں نے لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ علم، تاکہ اپنی جہالت کی بنا پر وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات ان کا وہ مذاق اڑائیں، ان کے لیے دردناک عذاب، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ 2 چیزیں جب مقابلے میں آئی، اور آج بھی اگر دیانتداری سے اس بات کا جائزہ لیا جائے، اگر کسی آدمی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی گانا بند کر دو آپ کی مہربانی، تو وہ گانا بند کر کے قوالی لگا دیتا ہے۔ اسے کہا جائے قرآن کی کیسٹ لگا دو، وہ کہتا ہے یہ بھی تو عبادت ہے۔ اس قدر ہماری حالت پتلی ہو گئی کہ قرآن کی جگہ قوالی نے لے لی۔ اللہ رب العزت نے آخر قرآن سننے میں مومن ہے، اس کو پریشانی کیا ہے؟ یہ روحانیت کی کمزوری ہے۔ اور یاد رکھیے قوالی، آپ جانتے ہیں قوالی کے اندر جو کچھ، مجھے ایک ساتھی کہنے لگا جی قوالی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی اصل میں گیا تھا اپنے ملک میں، تو کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے بھائی صاحب ہم نے قوالی کروانی ہے تو آپ ہمیں فنڈ دیں۔ تو میں نے کہا ایک شرط ہے، قوالی مسجد میں کروا لو، قوالوں کا بھی، ساز باز کا بھی تمام اخراجات میں ادا کروں گا۔ وہ کہنے لگے جی مسجد میں تو نہیں ہو سکتی۔ تو کہنے لگا میں پریشان ہو گیا
کہ کون سی ایسی عبادت ہے جو اعلانیہ کرنا جائز ہو اور وہ مسجد میں نہیں ہو سکتی؟ یہ جتنے آلات ہیں، ڈھولک ہے، طبلہ ہے، سرنگی ہے، ستار ہے، شہنائی ہے، جتنے ہی آلات ہیں، یہ سارے کے سارے ان کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور اس کے دلائل ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دین کو لیتے ہیں جذباتیت کے انداز میں۔ دین جذبات و عواطف کا نام نہیں، یہ جذبات کا نام نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا نام ہے۔ دین شریعت ہے، اللہ کے قرآن کا نام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لوگ کیسے ہیں؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، باقی سارا پروگرام سنتے رہیں گے، جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جائے گی وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر کے چلا جائے گا اٹھ کے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے کہ سنی کر دے گا، اس نے سنا ہی نہیں۔ اور فرمایا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، ایسے ہے جیسے کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ دیے ہوئے۔ حضرت اللہ جل شانہ کا دوسرا ارشاد گرامی سورۃ النجم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا تم اس حدیث یعنی قرآن پاک اس کے بارے میں تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ، اور تم ہنستے کھیلتے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، اور اپنے گناہوں پہ ندامت کر کے روتے نہیں ہو، وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ۔ یہ انتم صامدون کی تفسیر ہے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں سمود فی لغت حمیر، حمیر قبیلے کی لغت میں، جو عربوں کا ایک قبیلہ ہے، ان کی زبان میں، ان کے لہجے میں السمود الغنا، گانے بجانے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، شیطان کو جب اللہ رب العزت نے راندہ درگاہ قرار دیا تو اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ چیلنج کیا تھا، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تو نے مجھے راندہ درگاہ تو قرار دے دیا، مردود تو قرار دے دیا، لیکن تیری عزت کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جس کی وجہ سے آج مجھے مردود قرار دیا گیا اور دھتکارا گیا، یعنی آدم علیہ السلام، میں ان کو اور ان کی اولاد کو گمراہ کروں گا، دائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا، بائیں طرف سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اور آپ دیکھیں گے اے اللہ ان میں سے زیادہ تر لوگ آپ کے شکر گزار نہیں ہوں، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کو فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو لگا زور اپنا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، ان کو اپنی آواز کے ذریعے بہکا، ان کے پیچھے اپنے پیادے اور سوار لشکر دوڑا، جتنا چاہے زور لگا، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، لیکن یہ بات ٹھیک ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندے ہوں گے تھوڑے۔ اس میں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْ صَوْتِكَ، قَالَ مجاہد، حضرت مجاہد فرماتے ہیں صوت شیطان سے مراد الغنا والمزامیر، گانا بجانا اور بانسریاں بجانا ہے۔ اس آیت میں جو صوت شیطان، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو ایسی آوازیں ہیں جن پر اللہ نے دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت کے اندر بھی ان پہ بڑی سزا ہوگی۔ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، مزمار عند نعمہ، انسان کو خوشی ہو تو پھر وہ گانے بجائے، رقص و سرود کی محفلیں بپا کرے، وہ ڈھولک اور طبلے اور سرنگیوں کا اہتمام کرے، بانسریاں بجائے، آلات لہو و لعب کے ساتھ وہ خوشیاں منائے، یہ آواز اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ دنیا میں بھی اللہ نے اس پر لعنت کی اور آخرت میں بھی۔ اور دوسری آواز ورنت عند مصیبہ، اور جب کسی انسان پر مصیبت آئے، کوئی عزیز فوت ہو جائے، کوئی پریشانی ہو، تو پھر صبر نہ کرے، واہ ویلا کرے، نوحہ خوانی کرے، روئے چلائے، اپنے منہ پہ تمانچے مارے، گریبان چاک کرے،
یہ آوازیں اللہ رب العزت نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت کی ہے۔ بہت ناپسند آوازیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ جب اس قدر اس کی حرمت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیہ او حرم الخمر والمیسر والقوبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا اور کوبا کو حرام کیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کوبا کیا ہے، تو کہا الطبل، طبلہ بجانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو حرام قرار دیا۔ ہمارے پیارے نبی کو ان چیزوں سے کتنی زیادہ نفرت تھی، اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں اگر ہمارا ایمان اور یقین ہو جائے اس بات پر کہ واقعتاً اور یقیناً ہمارا ایمان ہے، اور ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے نبی سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنے نبی کے ساتھ پیار، اور اپنے نبی کی محبوب چیزوں کے ساتھ بھی ہمیں پیار، اور جن کو ہمارے پیارے نبی نے ناپسند کیا ہے صلوات اللہ وسلام علیہ۔ ایک مومن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ اس کو کس قدر وہ اس کو کس طرح پسند کر سکتا ہے، کیسے اس کا ضمیر گوارا کرتا ہے۔ لیکن مشکل ہے مسلمان، میرے مسلمان بھائی ذرا غور کر، ذرا تنہائی میں بیٹھ کر، جس نبی کو ان چیزوں سے نفرت، اس نبی کا نام لیا جائے ان چیزوں پر، طبلے بجا کے، ساز بجا کے اس نبی کا نام لیا جائے، اور نام یہ دیا جائے کہ ہم تو نعت پڑھ رہے ہیں۔ کیا صحابہ کرام نے ایسے کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں سے نفرت، آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے کیسے نفرت تھی، اور آپ کے صحابہ کو کس طرح نفرت تھی۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، میں اپنے استاد گرامی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تھا سفر میں، دور سے کوئی چرواہا بینسری بجا رہا تھا، آواز آ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ٹھونس لیں اور راستے سے دور ہٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور جا کر مجھے پوچھا ذرا چیک کرو، انہوں نے بھی اپنے استاد کو دیکھ کر انگلیاں کانوں میں ڈالی، ذرا چیک کرو آواز آ رہی ہے؟ کہا جی نہیں۔ پھر انگلیاں باہر نکالی تو پوچھا آپ نے ایسے کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح سفر میں تھا، ہم جا رہے تھے، دور سے کوئی چرواہا اپنا ریوڑ چلا رہا تھا اور بینسری بجا رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آواز سن کر اپنی مبارک انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی اور رستے سے دور ہٹنا شروع کر دیا۔ مجھے پوچھتے ابھی آواز آ رہی ہے، ابھی آواز آ رہی ہے؟ جب میں نے کہا اب نہیں آ رہی تو پھر آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اپنے کانوں سے نکالی۔ اس قدر ہمارے پیارے نبی کو نفرت تھی ان چیزوں سے، بانسریوں سے، موسیقی کی آواز سے، گانے کی آواز سے، ان چیزوں سے۔ ہمارے گھروں کے اندر علماء نے لکھا ہے آج کل ہمارے گھروں کے اندر شیطان کا عمل دخل کیوں زیادہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے زیادہ ہے، کون سا وہ گھر ہے جو گانے بجانے سے خالی ہے؟ یہ صوت الشیطان یہاں موجود ہے، وہاں شیاطین اکٹھے ہوں گے۔ شیطان وہاں سے بھاگتا ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ آج دشمن نے، اسلام کے مخالفوں نے ہمارے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے کہ پہلے تھا چلو گھروں میں، ہوٹلوں میں، بسوں میں، آج اس موسیقی کو ہماری مسجدوں میں جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اللہ کے گھر ہیں، ان کے اندر بھی گھسا دیا ہے۔ اور اس کو لانے والے کون ہیں؟ کوئی عیسائی ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، کوئی ہندو ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، کوئی یہودی ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ اس گانے بجانے کو اور فوش گانے، شرم آتی ہے بعض اوقات۔ امام مائک کے اندر جماعت کروا رہا ہے، وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، جو پیچھے کھڑا ہے اس کے موبائل سے فوش قسم کا گانا چل رہا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی افسوس کی بات کہ وہ اس کو بند کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، کیونکہ جس کا فون آ رہا ہے وہ باس ناراض نہ ہو جائے، اللہ کو ناراض کر لے اس کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ اپنے باس کو، اپنے دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ میرے مسلمان بھائیوں ذرا غور کیجئے ہم کہاں تک پہنچ گئے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اس طرح اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی جس طرح بدر میں آئی تھی، اس طرح اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی جس طرح اللہ رب العزت نے احد میں کی تھی۔
خندق میں کی تھی۔ ذرا ہم اپنے احوال پر بھی غور کریں۔ اللہ رب الکریم تو وہی ہے، حی قیوم ہے، وہ کائنات کا رب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہی ہیں جن کو پڑھ کر قرون اولیٰ کے مسلمان بنے تھے۔ ہمارے اعمال کی کوتاہی ہے، اللہ جل شانہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم ذرا ان باتوں پہ غور کریں، اور اگر پھر بھی کوتاہی کریں گے تو پھر اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اور اگر واقعتاً ہم اس بات کو احساس کرتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی مسلمان بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے آج کے بعد جس کے موبائل کے اندر گانے کی ٹون ہو، فوش گانے ہوں۔ کیوں؟ یہ معمولی بات نہیں۔ ذرا سنیے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے پیشین گوئی کی اور اس بات سے امت کو ڈرایا تھا۔ آپ نے فرمایا، اور ہمارے ہاں ان چیزوں کو جواز مہیا کرنے کے لیے جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ بھی بڑے عجیب ہیں۔ کہتے ہیں جی قوالی تو اس وقت شروع کی گئی جب ہندوستان اور پاکستان ایک معاشرے میں لوگ رہتے تھے، تو ہندو بھجن بجاتے تھے، مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں قوالی شروع کر دی۔ کافروں نے کوئی غلط کام کیا تو ہمیں اس کے مقابلے میں ویسا ہی کام کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ نہیں، ہمارے لیے حجت کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کے امور کا سہارا لیا دین کی دعوت پیش کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے؟ اور پھر قوالی کے اندر استغفر اللہ معاذ اللہ، بس میں چڑھتے ہی لگا دیتے۔ وہ کہتا ہے قوالی والا، کیا کہتا ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، کہتا ہے میں شرابی، اور سارے جھوم رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بدبخت تو اقرار کر رہا ہے کہ وہ شراب جیسی حرام چیز پینے کا اقرار کر رہا ہے، اس کو تو اسلامی عدالت میں پیش کر کے اسے تو سزا دلوانی چاہیے۔ جو کھلے عام اعلان کر رہا ہے اس چیز کو پینے کا کہ میں شرابی ہوں، یہ قوالی ہو رہی ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے ہمیں ڈرایا تھا اور متنبہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، لیکن اس کا نام چینج کر دیں گے، نام لیبل چینج کر دیں گے۔ یعزف علی رؤوسہم بالمعازف، اور ان کے سروں پر یعنی وہ مجلس قائم ہوگی تو آلات گانا بجانا، ڈھول بج رہے ہوں گے، سرنگیاں بج رہی ہوں گی، طبلے بج رہے ہوں گے، ستار پر آوازیں نکالی جا رہی ہوں گی، والمغنیات، اور گانے والی رقاصہ عورتیں وہ گا رہی ہوں گی اور ناچ رہی ہوں گی۔ یہ مجلس اتنی اللہ کو ناپسندیدہ مجلس، جب اللہ کو غضب آئے گا، غصہ آئے گا اس پر، یخسف اللہ بہم الارض، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دنسا دے گا۔ گانے والوں کو بھی، آلات گان ساز بجانے والوں کو بھی اور گانا سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دنسا دے گا۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں مسخ کر کے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، قِرَدَةً بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ یہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ حدیث ترمذی میں اور ابن ماجہ میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، کہ جو ہرا کہتے ہیں بدکاری کو، زنا کو، وہ بدکاری کو جائز سمجھیں گے، یستحلون جائز سمجھیں گے، اس کو معمولی سمجھیں گے، اس کو کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھیں گے۔ والحریر، اور ریشم کا لباس پہننا، اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے ایک دن ایک ہاتھ میں سونا پکڑا اور ایک ہاتھ میں ریشم پکڑا اور فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی وحل لاناسہم، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور میری امت کی عورتوں کے لیے جائز ہیں۔ مردوں کے لیے ریشم کا استعمال، ریشم کا لباس حرام ہے، مردوں کے لیے گولڈ سونے کا استعمال حرام ہے، نہ انگوٹھی کی شکل میں، نہ چین کی شکل میں، بریسلٹ کی شکل میں یا کسی اور شکل میں مومن کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے۔ لیکن آج کیا ہم دیکھتے نہیں اپنے نوجوانوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، کتنے شادی کے موقع پر، ایسے موقعوں پر کوئی اس میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے،
کوئی کہے گا جی میری بہن نے پہنا دی تھی، میرے بہنوئی نے پہنا دی تھی، میں اتاروں گا تو ناراض ہو جائے گی۔ دنیا والوں کی ناراضگی کی ہمیں فکر ہے، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں، والدین کی بات ماننا بھی جائز نہیں، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو فرمایا لوگ ریشم کے استعمال میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے، عادی ہوگا، والخمر، اور شراب پئیں گے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے اور گناہ ہے، ان کو حرام قرار دیا۔ دیکھیے کتنی چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا، بدکاری، زنا کا حکم ہماری شریعت میں حرام، مردوں کے لیے ریشم کا لباس حرام، والخمر، شراب پینا حرام۔ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، خود شراب پینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ لا یحل لمسلم ان یجلس علی مائدۃ یدار علیہا الخمر، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسے دسترخوان پہ بھی بیٹھے جس پر لوگ شراب پی رہے ہوں، اس قدر حرام۔ اور پھر فرمایا والمعازف، اور معازف معازفۃ کی جمع ہے، جس کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر گانے بجانے کے تمام آلات آتے ہیں، طبلہ بھی، سرنگی بھی، ڈھولک بھی، شہنائی بھی، منہ سے بجانے والے گاجے باجے، سب کچھ اس کے اندر آتے ہیں۔ تو فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے سب چار چیزوں کو ایک لائن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ یہ حرمت میں، اور بلکہ ایک سے ایک کی بڑھ کر حرمت ہے، اور یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ان باتوں پہ غور کریں، ہم اس کو روح کی غذا نہ سمجھیں، بلکہ ہم روح کی غذا اللہ کے قرآن کو سمجھیں، اللہ کے قرآن کے ساتھ دل لگائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جس قدر روحانی قوت ہم میں زیادہ ہوتی جائے گی، ان چیزوں سے نفرت پیدا ہوتی جائے گی جو روحانیت کی موت ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان مصائب سے بچائے اور ان چیزوں سے بچائے، اور جو شبہات ہیں کبھی نشید کے حوالے سے کہ ڈھولک کی تھاپ اور ساز باز بج رہے ہیں، یہ نشید چل رہی ہے، یہ ڈھولک کی ساز پہ یہ قوالیاں ہو رہی ہیں، یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں جہاں بھی آلات گانا بجانے کے آلات، لہو آلات کے آلات ہیں، ان چیزوں کو، اور آج تک میں وقت نہیں ہے وگرنہ میں جتنے ائمہ اربعہ بھی اور آج تک جتنے مسالے کے دنیا میں مسلک اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، سب کے علماء کے فتوے موجود ہیں کہ سب نے ساز باز ان چیزوں کے ساتھ قوالی کرنے کو حرام قرار دیا، گانے بجانے کو حرام قرار دیا، ان کی موجودگی میں یہ ساز بجا کر شعر پڑھنے کو ناجائز قرار دیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم قرآن پاک کو اپنی روح کی غذا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی ہمیں، یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، اور یہ دعا ایسی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کو کوئی غم، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا جی کیوں جی آپ قرآن پاک پڑھ لیتے، قرآن پاک سن، اور جی ہم ذرا گانا لگا کے بیٹھے ہیں، دل پریشان تھا، دل پریشان تھا، اس لیے ذرا تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے، یہ ہماری باتیں نا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، جس آدمی کو کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی، ٹینشن اس کو ہوتی ہے، تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہ جل شانہ اس کی پریشانی دور کر دے گا۔ اور وہ دعا لمبی دعا ہے، اللہم انی عبدک، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ، میں تیرے تمام اسماء حسنہ کے ذریعے تو اسے سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے، اور میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد
محترم بھائیوں، آئمہ اکرام سے جب اس بارے میں پوچھا گیا، امام احمد بن حنبل کے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا گانے بجانے کے بارے میں، تو امام صاحب نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب، گانا بجانا دل میں منافقت پیدا کرتا ہے، روحانیت کو ختم کرتا ہے اور دل میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اس کے بارے میں، تو امام مالک نے فرمایا انما یفعلہ عندنا الفساق، یہ گانا بجانا ہمارے ہاں نیک لوگوں کا کام نہیں، فاسق و فاجر لوگوں کا کام ہے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں الغناء مفسدۃ للقلب و مسخطۃ للرب، گانا بجانا دل کو، روحانیت کو تباہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کو ان کا جو معلم مقرر کیا تھا ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، اسے لکھا تھا کہ سب سے پہلے ان کو صحیح عقیدہ سکھانا، اور اس کے بعد لِيَكُنْ أَوَّلُ مَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ أَدَبِكَ بُغْضَ الْمَلَاهِ، تو پھر دوسرے نمبر پر ان کے دلوں میں گانے بجانے کی نفرت پیدا کرنا، اس لیے کہ گانے بجانے کی نفرت جو شیطان نے گانا بجانا شروع کیا ہے، اس کا انجام عاقبتھا سخط الرحمن، کہ اس کا انجام یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے ایسے لوگوں پر جو گانا بجاتے ہیں، یہ گانا سننے کے رسیا ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ حَمْلَةِ الْعِلْمِ، مجھے ثقات اہل علم سے یہ بات پہنچی ہے، أَنَّ صَوْتَ الْمَعَازِفِ وَاسْتِمَاعِ الْأَغَانِي وَاللَّهْوِ، کہ گانے بجانے کی آوازیں سننا، گانا اور سننا اور لہو و لعب میں پڑھنا ينبت النفاق فی القلب، یہ اس طرح دل کے اندر منافقت کو پیدا کرتا ہے، کما ينبت العشب علی الماء، جس طرح پانی کھیتی کو اور گھاس پھوس کو بڑھاتا ہے، اس طرح یہ گانا بجانا انسان کے دل میں منافقت کو پروان چڑھاتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں الغنا رقیۃ الزنا، گانا بجانا یہ بدکاری کا مقدمہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گانا بجانا اس کی یہ شروعات ہیں، آگے اس کا جو انجام ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت اس چیز کی نفرت پیدا کرے جو ہماری روحانیت کو تباہ کرتی ہے اور ہمارے اخلاق کو برباد کرتی ہے، اور ہمارے دل میں اللہ قرآن کی محبت پیدا کرے، اللہ جل شانہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت پیدا کرے، نیکی کی محبت پیدا کرے، ہماری روحانی قوت میں اللہ اضافہ فرمائے کہ یہ گناہ ہماری نظروں میں ہمیں ان سے نفرت پیدا ہو جائے اور ہمیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق بخشے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور عالم اسلام کے جو حالات ہیں اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو ہر جگہ امن و سکون نصیب فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفین درست کر دیں۔ اللہ اکبر۔